من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائبون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الحمد لله على كل حال. کلمہ کے شروط میں سے چوتھی شرط زیر بحث ہے اور اس کا عنوان ہے الانقیاد، مکمل تابعداری، مکمل اطاعت. ادخلوا فی السلم کافہ کے مکمل منظر کشی. اس ضمن میں چند باتیں گزارش کر چکا ہوں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیوں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے، کلمہ طیبہ کے اقرار کرنے والوں سے، مسلمانوں سے رب العالمین مکمل تابعداری کا، مکمل اطاعت کا اللہ رب العالمین کیوں تقاضا کرتا ہے، کیوں اللہ رب العالمین مطالبہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کامل مکمل داخل ہو جاؤ. اس بات کا تقاضا، اس بات کا مطالبہ رب العالمین کیوں کرتا ہے؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 زیر مطالعہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس لیے یہ مطالبہ کرتا ہوں ان اللہ اشترا، بے شک اللہ رب العالمین خالق ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود انسان کو، انسان کی ضروریات کو، انسان کی اعضاء کو پیدا کرنے کے باوجود رب انسان کے بھی مالک اور انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کے مالک ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین انسان کے بارے میں بھی علیم ہے. انسان کے جسم کے اندر جو آرگنز، جو اعضاء موجود ہے ان تمام کے بارے میں بھی رب العالمین علیم ہے. وَإِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُبْدُوا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. انسانوں، تم اور تمہارے وجود کے اندر، تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے اس دل کا بھی میں مالک ہوں. اس دل کے اندر جو باتیں آتی ہے، جو باتیں اس دل کے اندر چلتی ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. میں علیم بذات الصدور ہوں. اس سب کے باوجود رب خالق ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود، رازق ہونے کے باوجود رب العالمین مطالبہ یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں مکمل تابعداری، اسلام کی حدود کے اندر کامل مکمل داخل ہو جاؤ. کیوں؟
کیونکہ میں تم سے تمہاری جانیں تمہارے مال میں خرید چکا ہوں، خریدار میں ہوں، مالک ہونے کے باوجود وہ رب خریدار ہے، اس رب نے سودا کیا ہے، اور اس سودے کو، اس ایگریمنٹ کو، اس ڈیل کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو ریکارڈ ہے، یہ جو ڈیل ہے، اس ڈیل کو ہم نے آسمانی صحیفوں میں، تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی ہم نے اس معاہدے کو، ہم نے اس ایگریمنٹ کو، ہم نے تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، ہم نے تورات کے اندر بھی اس ایگریمنٹ کو ہم نے نقل کیا ہے، انجیل کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا ہے، قرآن کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تو رب العالمین خریدار ہے، اللہ خرید چکا ہے، من المؤمنین، ایمان کے دعویٰ کرنے والوں سے، دائرہ ایمان میں داخل ہونے والوں سے، انفسہم، ان کی سب سے قیمتی چیز، ان کی جان۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی، میری جان میری جان، یہی بات، یہی جملہ انسان کی زبان پر ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے باپ کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر، بھائی کو دیکھ کر، برادری کے لوگوں کو دیکھ کر، دوست احباب کو دیکھ کر، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنی قیمتی جان کو بچانے کے لیے باپ کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر، تمام تعلق داروں کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ کیوں؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ تمام انبیاء کی زبان پر بھی اللہم نفسی نفسی، اللہ صرف میری جان، اللہ صرف مجھے نجات مل جائے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کو اللہ تو جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے بچا لے۔ وہ جان، اتنی قیمتی جان، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ خریدار ہے، من المؤمنین، خریدار اللہ ہے، بیچنے والے مومن ہے۔ بیچا کیا ہے؟ انفسہم، مومن لا الہ الا پڑھنے کے بعد اپنی جانیں بھی بیچ ڈالا ہے، واموالہم، اپنی دولت بھی ایمان والے بیچ ڈالے۔ اللہ اگر آپ نے ہم سے سودا کر لیا ہے ہماری جانوں کا، ہماری دولتوں کا، اللہ اس کے عوض اللہ قیمت کیا دے رہا ہے؟ اللہ فرماتے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت میں ان کو وہ جنت دے رہا ہوں۔ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا ما سمع اذنت ولا ما خطر على قلب بشر۔ اس جان کی قیمت، اس دولت کی قیمت کیا ہے؟ میں نے اپنے نیک پرہیزگار صالح بندوں کے لیے اعددت لعباد الصالحین، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اعددت، بے شک میں نے تیار میں کر رکھا ہوں، لعبادی، میرے بندوں کے لیے، الصالحین، جو نیک پرہیزگار، مکمل شریعت کی اطاعت کرنے والے، شریعت کی مکمل تابعداری کرنے والے بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں میں تیار کر رکھا ہوں جسے دنیا کی کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، نہ دنیا کی کسی کان نے سنی ہے، ولا ما خطر على قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں خیال تک بھی نہ آیا۔ قیمت کیا ہے؟ جان کی قیمت، دولت کی قیمت، ایمان والوں کی جان کی قیمت اور ایمان والوں کی دولت کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیسی جنت؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا ما خطر على قلب بشر، جو انسان کی کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، ولا ما خطر على قلب بشر، کسی بشر، کسی بندہ بشر کے دل کے اندر خیال تک نہ آیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان لہم الجنہ، اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں اسی کلمے کو، اسی عقیدے کو بلند رکھنے کے لیے، اسی عقیدے کی پرچار کے لیے، اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسی بات کی تبلیغ کے لیے مبلغ بن کر، داعی بن کر، مجاہد بن کر، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔
اللہ جب قتال کرے گا ہوگا کیا؟ فَيَقْتُلُونَ، وہ اللہ کے دشمن کو، کلمے کے دشمن کو، عقیدے کی دشمن کو، محمد کے دشمن کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کے دشمن کو، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، وہ ان کو قتل بھی کر جائیں گے، ویقتلون، اور جب وہ قتل کرتے جائیں گے آگے سے رد عمل کے طور پر، آگے سے ریئیکشن کے طور پر، وہ بھی قتل ہو جائیں گے، وہ قتل کرتے بھی جائیں گے اور قتل ہو بھی جائیں گے۔ وعدن علیہ حقا، یہ ساری باتیں وعدن علیہ حقا، یہ میرے رب کے ذمے پکا وعدہ ہے۔ فی التورات، اس وعدے کو، اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو، اس ڈیل کو جو ایمان والے اور رب کے درمیان جو ڈیل ہوا ہے، سودا جانوں کا ہے، سودا دولت مالوں کا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، ہونا کیا ہے؟ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ اس معاہدے کو، اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو، اس ڈیل کو اللہ کدھر ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی یہ معاہدہ مذکور ہے، انجیل میں بھی یہ معاہدہ درج ہے۔ والقرآن، ایمان والو، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربہم، اس کتاب کے اندر بھی ہے کتاب انزلناہ الیک، اے پیغمبر یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ کس پرپس کے لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، آپ لوگوں کو شرک، کفر، خرافات، بدعات، رسومات کے دلدل سے، ان اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف، اسلام کی روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں۔ اور یہ آپ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جن کو آپ کفر کے دلدل سے، شرک کے دلدل سے، خرافات کے ماحول سے، بدعات کے ماحول سے، جن کو آپ توحید کے ماحول میں، اسلام کے ماحول میں، کتاب و سنت کے ماحول میں آپ لے کے آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ اپنی مرضی سے نہیں، ان بندوں کے رب کے اذن سے، خالق کی اجازت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے وعدن علیہ حقا، یہ باتیں وعدن، یہ وعدہ ہے، علیہ حقا، اس اللہ کے ذمہ یہ پکا وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ کدھر ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کائنات کے لوگوں، اللہ سے زیادہ اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے اللہ سے بڑا کون ہے؟ جو اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدوں کی، اپنے ایگریمنٹ کی، اپنے ڈیل کی پابندی کرنے والے، اس عہد کی وفا کرنے والے۔ اور یاد رکھو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، وعدوں کی پاسداری کیا کرو، وعدوں کے حوالے سے ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ وہ وعدہ ہے جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم نے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ہم یہ وعدہ کر بیٹھے ہیں، اللہ ہم مکمل تیری ہی اطاعت کریں گے، مکمل تیری ہی تابعداری کریں گے، تیری ہی بندگی کریں گے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو معاہدہ ہم عالم ارواح میں کرائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو عالم ارواح میں جمع کر کے ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا خالق، میں ہی تمہارا رازق، میں ہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہوں؟ آگے سے ہم سب یہ اقرار کر آئے ہیں، قالوا بلا، سب یک زبان ہو کے یہ وعدہ کر کے، یہ اقرار کر کے، یہ اعتراف کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ جب تو جو حکم دے گا، اللہ جو تو مطالبہ کرے گا، اللہ جو تو تقاضا کرے گا، ہم اس وعدے کی روشنی میں ہم پابند ہے، اس مطالبے پر، اس حکم پر مکمل طور پر
ताबीदारी का, मुकम्मल इताअत गुजारी का अल्लाह हम पाबंद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, जो अपने अल्लाह से किए हुए वादों की वह पासदारी करता है, अल्लाह यह गारंटी देता है, एक मुआहदा का एक फरीक तुम हो, एक फरीक मैं हो, मैं तुम्हारे साथ जो वादा मैं कर चुका हूँ। वमन औफा, और कौन है वफा करने वाला, बिअहदिही, अपने मुआहदा अपने वादे का, मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर वादों की पासदारी करने वाला कौन हो सकते हो। फिर अल्लाह फरमाते फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, अगर तुम सही मानों में इस वादे की पासदारी करते हुए, इस वादे की वफा करते हुए अगर तुम इस दावत के तकाज़ों को कामिल और मुकम्मल तुम अपनाओगे तो अल्लाह फरमाते फस्तबशिरू, उस सूरत में खुशखबरी लो। फस्तबशिरू, खुश हो जाओ, यह रहमान की तरफ से खुशखबरी है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, यह गफूर रहीम की तरफ से मेहमान नवाजी है। फस्तबशिरू, खुश हो जाओ, बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, उस सौदे का जो सौदाबाजी तुम रहमान से कर बैठे हो। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह फरमाते हैं यही सबसे बड़ी कामयाबी यही है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिसे जन्नत में दाखिला मिल जाए, जहन्नम से जिसे बचा लिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो इंसान हकीकी मानों में कामयाबी से हमकिनार हुआ है, वो इंसान कामयाब हुआ है। तो यहाँ अल्लाह फरमाते हैं वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, कायनात के लोगों ये सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर अल्लाह फरमाते अत्ताइबून अल आबिदून, कौन है अल्लाह के बंदे, कौन है ईमान वाले। ईमान की सिर्फ दावा करने पे बात नहीं बनेगी। अत्ताइबून, ईमान से पहले जितनी गलतियां कर बैठे हैं, जितनी कोताहियां सुस्तियां सरजद हुई है, अत्ताइबून, जितने जुर्म कर बैठे हैं, अत्ताइबून, उन तमाम जराइम से, उन तमाम गलतियों से, उन तमाम गफलतों से, सुस्तियों से, काहिलों से, अत्ताइबून, मुकम्मल तौबा करने वाले। एक है तौबा, एक है इस्तिग़फ़ार, दो जुमला है, एक तौबा है, एक इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार में इंसान सिर्फ अपनी गलती का माफी मांगता है। इस्तिग़फ़ार में इंसान अपनी गलती का, अपनी सुस्ती का, अपने खालिक से, अपने मालिक से सिर्फ माफी मांगता है। तौबा क्या है? तौबा के अंदर माफी भी है और इस बात का अज़म भी है, जो गलती मैं कर बैठा हूं, जो गलती मुझसे हुई है, अब अल्लाह मैं माफी भी मांगता हूं इस गलती पर, और अल्लाह तुझसे वादा भी करता हूं मैं अपनी बकिया जिंदगी में इस गलती को दोबारा नहीं करूंगा। तौबा और इस्तिग़फ़ार में फर्क क्या है? इस्तिग़फ़ार में इंसान अपनी गलती पर रब्बुल आलमीन से सिर्फ माफी मांगता है, और तौबा के अंदर माफी प्लस ये अज़म करता है, ये वादा करता है, अल्लाह अगर तूने मुझे जिंदगी दी तो मैं अपनी बकिया जिंदगी में इस गलती को फिर नहीं दोहराऊंगा। अत्ताइबूना, तौबा करने वाले। तौबा की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, पहली फुर्सत में उस गलती को छोड़ते हुए उस गलती पर नदामत हो और अल्लाह से माफी मांगे। और तीसरी शर्त, जिंदगी में इस गलती को दोबारा न दोहराने का पक्का अज़म और वादा करे। अगर गलती का ताल्लुक, जुर्म का ताल्लुक, खता का ताल्लुक अगर मखलूक से हो, ये 3 शर्तें हैं। एक, जो गलती हुई है उस गलती पे माफी मांगना। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करना और रुजू करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे।
اور تیسری بات، اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دی تو میں اپنی بقیہ زندگی میں اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ یہ تین باتیں، معافی، ندامت اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا پکا عزم اور پختہ ارادہ، یہ اس صورت میں ہے جب غلطی کا تعلق خالق اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان ہو۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز غلطی پہ معافی مانگنا، دوسری چیز اس غلطی کو نہ دہرانے کا مکمل عزم کرنا، اور تیسری چیز اس غلطی پہ ندامت ہونا، ندامت، معافی اور آئندہ نہ دہرانے کا مکمل پختہ راسخ عزم۔ اگر غلطی کا تعلق مخلوق اور مخلوق کے درمیان، یہ تھی جب غلطی کا تعلق خالق اور مخلوق کے درمیان، اگر غلطی کا تعلق مخلوق اور مخلوق کے درمیان ہو، اس میں چوتھی شرط یہ ہے اسی متعلقہ بندے سے معافی اور تلافی کرے۔ معافی کیا ہے؟ اس سے معافی مانگنا۔ تلافی کیا ہے؟ جو اس کا نقصان آپ کر بیٹھا ہے اس نقصان کو پورا کرنا۔ اگر کسی کا آپ نے چوری کیا ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے آپ ہڑپ کر بیٹھا ہے، اس بندے کو اس کی نقصان کا ازالہ کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ مظلمۃ، اگر کسی نے کسی انسان پر ظلم کر بیٹھا ہے تو وہ آج ہی اپنے معافی، تلافی، اپنے محاسبہ، اپنے حساب کلیئر کر لے، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کی آمد سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار کام آئے گا نہ درہم کام آئے گا۔ فَلْيَدْفَعْ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی اپنے معاملات، اپنے کھاتے کلیئر کر۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، التائبون، ایمان والوں کی اس آیت کے اندر یہ بھی میں گزارش یہ کروں گا، گھروں میں جا کے سورہ توبہ آیت نمبر 111 اور 112 یہاں سماعت فرما لے، پھر اس کے بعد گھروں میں جا کے قرآن مجید کھول کر دیکھ لے، تاکہ آپ کو یقین ہو اس منبر و محراب سے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں لوگوں کو بیان کرے تاکہ یقین آ جائے۔ اپنے گھروں میں جا کر سورہ توبہ آیت نمبر 111 اور 112 کا تلاوت ضرور کیجیے گا۔ ہماری ہمیشہ سے کوشش ہے، لیکن یہ انسانی کوشش ہے، یقیناً ہمیں اعتراف ہے، اقرار ہے، ما عبدناک حق عبودیتک، اللہ ہم اس انداز میں آپ کی عبادت نہیں کر سکے جس انداز میں عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہم یہاں اس دعوت کو عبادت سمجھ کے دیتے ہیں، کوشش کر کے، محنت کر کے صحیح بات، کھری بات، صحیح بات جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ میں ہو، وہی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو غلطی اور سستی ہوئی اللہ رب العالمین معاف فرما لے، تاکہ یقین آ جائے گھروں میں جا کے سورہ توبہ آیت نمبر 111 اور 112 کی ضرور مطالعہ کیجیے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے، وہ عبادت جس عبادت کو امت کے سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد، سب سے بڑے نمازی، سب سے بڑے روزہ دار، کائنات کے سب سے بڑے متقی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادت۔ یہ نہ ہو عبادت کے نام پہ جو باتیں آپ کی من میں آئیں آپ کرتے چلے جائیں اور آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں میں تو عابد نہیں۔ عبادت کے لیے بھی میرے رب نے آپ کے لیے اسوہ، نمونہ، ماڈل پیش کیا ہے۔
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نماز میں نمازیوں کے لیے، پیارے پیغمبر کے روزے میں روزے داروں کے لیے، پیارے پیغمبر کی صدقات و خیرات دینے کے انداز میں صدقات و خیرات دینے والے انسانوں کے لیے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ دینے کی نوبت آئی نہیں. وجہ کیا بنی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام مال کو گھر میں رکھتا ہی نہیں. زکوٰۃ کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے مکمل سال گزر جائے، جبکہ میرے نبی علیہ السلام مکمل 24 گھنٹے تک بھی گھر میں اس مال کو رکھنے کے آپ علیہ السلام روادار نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات میں یہ کر رہا تھا العابدون، صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے. عبادت میں نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مکمل طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیداری کرنے والے. اسی لیے انسان جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ نماز. کون سی ذمہ داری عائد؟ نماز. نماز میں آپ کرتے کیا ہو؟ ہم فرقہ واریت کی اختلافی موضوعات کو ہم موضوع نہیں بناتے، لیکن مسئلہ سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری. نماز میں 4 بار، نماز میں 4 بار اگر 3 رکعت پر مشتمل ہو اور 4 رکعت پر مشتمل ہو تو 4 مختلف مقامات. پہلی رکعت میں 3 بار، تیسری رکعت میں 3 بار. پہلی رکعت میں 3 بار اور تیسری رکعت میں 3 بار. کل نماز میں 4 رکعتوں والی نماز، 3 رکعتوں والی نماز میں کل 4 مقامات پر، کل 4 مقامات پہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ 4 بار انسان اپنے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہیں باوضو ہو کر، اپنے آگے اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان سب کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا کر یہ اقرار کرتا ہے، یہ اعتراف کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ میں تیری کبریائی زبان سے بھی ادا کرتا ہوں. اللہ ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کر کے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں. تیرے آگے یہ رفع الیدین کیا ہے؟ ہم نے اس کو صرف نماز میں رفع الیدین اسی کو لے کے بیٹھا ہے. کیا ہے رفع الیدین کا مطلب؟ کیا ہے رفع الیدین کا فلسفہ؟ میں رفع الیدین کرنے سے پہلے میں چوری کرتا تھا، آج رفع الیدین کرنے کے بعد اللہ نے چوری سے ہاتھ اٹھا لیا. رفع الیدین کرنے سے پہلے میں جھوٹ بولتا تھا، آج رفع الیدین کرنے کے بعد میں جھوٹ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں 4 بار. اسلام میں 4 گواہیاں، بعض کیسز میں 4 گواہی ہے، یہاں پر بھی 4 بار ہاتھ اٹھا کر یہ عجز و انکساری کا سب سے انتہا ہے. رفع نماز تکبیر تحریمہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک عجز و انکساری کی مختلف شکلیں ہیں. آپ اختلاف میں نہ جائیے، صرف آپ اس بات کو سمجھ لیجیے نماز میں آپ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، کیونکہ نماز کی تعریف یہی ہے تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم افعال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسبیح.
نماز کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص اوقات میں مخصوص حرکتیں، تحریم و تکبیر، اس نماز میں داخل ہونے کے بعد دنیا کی ساری حرکتیں، ساری باتیں حرام ہو جاتی ہے۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو پھر وہ ساری حرکتیں، جائز حرکتیں حلال ہو جاتے ہیں۔ تو انسان نماز میں عجز و انکساری کی مختلف شکلیں، جھک کر، ہاتھ اٹھا کر، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر کے اللہ میں مکمل تابعداری کا عہد کرتا ہو، ہاتھ اٹھا کر۔ کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں جب ڈاکو ڈاکہ مارنے کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے گھر کے اندر موجود افراد سے وہ مطالبہ اور تقاضا یہ کرتا ہے سارے ہاتھ اٹھا لیں۔ ایسا ہی ہے، کیا مطلب؟ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے رفع الیدین، ہاتھ کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے اب جو تو کہے گا میں وہی کروں گا۔ وہ کان پٹی پر ٹٹی پسٹل رکھتا ہے اور کہتا ہے ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ کہتا ہے فلانا لاکر کو کھولے، آپ لاکر کو کھول دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ نے قیمتی زیورات کدھر رکھا ہوا ہے، آپ اس کو بتا دے گا یہاں پہ رکھا۔ تو ہم نماز میں، عبادت میں، العابدون، عبادت کرنے والے، عبادت میں ہم اپنے آپ کو اپنے خالق اور مالک کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ اب ہمارا نہیں چلے گا، اللہ ایمان لا چکا ہو، اب میری مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ تو خالق ہے، الا لہ الخلق والامر، خالق تو ہے تو امر بھی، حکم بھی، آدر بھی اللہ تیرا چلے گا۔ العابدون، تو ہم تکبیر تحریمہ میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، یہ 3 مقامات ہوئے پہلی رکعت میں۔ پھر اس کے بعد پہلے تشہد کے بعد پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، تشہد درنے میں اللہ کی ذکر اذکار کرنے کے بعد، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں اللہ، زبان سے بھی اللہ ہم تیری عظمت کے قائل تھے ہیں، اللہ جواری سے، اعضاء سے، جو عموماً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد، بگاڑ، خرابی اس لیے آئی ہے لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ جو ہاتھ جو کماتے ہیں، اللہ اس ہاتھ کو اللہ نماز میں داخل ہوتے ہوئے کھڑا کر کے، اللہ رکوع میں داخل ہوتے ہوئے کھڑا کر کے، اللہ رکوع سے اٹھاتے ہوئے بھی اللہ اس ہاتھ کو کھڑا کر کے، اللہ ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں اللہ الانقیاد، اللہ ہم ہاتھ اٹھا چکے ہیں، فرمانبرداری تیری ہوگی۔ تو ایمان والوں کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی جو اسی سورہ توبہ آیت مبارکہ میں، التائبون، ہر قسم کی گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ گناہ کا تعلق مالی معاملات سے ہو، سیاسی معاملات سے ہو، اقتصادی معاملات سے ہو، معاشی معاشرتی تعلقات معاملات سے ہو، آئلی معاملات سے ہو، مومن کا کوئی لمحہ دین سے باہر نہیں ہے۔ لہذا التائبون، ان تمام جلوت میں، خلوت میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، آئلی زندگی میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان تمام کوتاہیوں سے توبہ کرنے والے۔ العابدون، صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے، عبادت کے لیے عابد اعظم محمد رسول اللہ کی عبادت کی کاپی کرنے والے، پیارے پیغمبر کی عبادت کی طرح عبادت کرنے والے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی خذوا عنی مناسککم۔ بات اگر میں اس موضوع پہ بات کروں بات لمبی ہو جائے گی، ہم نے آگے جانا ہے۔ الحامدون، ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے، غمی میں تب، خوشی میں تب،
پیارے پیغمبر علیہ السلام جب نبی علیہ السلام کو خوشی ملتی کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ میں ترجمہ تشریح کیے بغیر آگے گزروں گا۔ اگر رب العالمین نے توفیق دی، زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ ان باتوں پہ بقیہ زندگی میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ان پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ الحامدون، ہر حال میں اپنے اللہ کی حمد کرنے والے، الحمدللہ علی کل حال۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب خوشی ملتی، پیارے پیغمبر کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ جب غمی اور پریشانی آتی، بیماری اور مصائب اور مشکلات آتی، میرے نبی کی زبان پھر وہی بات ہوتی، الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حال میں ہم اپنے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ الحامدون، غمی میں بھی اپنے اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اور خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے فرشتے، موت پر موکل فرشتے، کسی مومن، کسی مسلمان بندے کا لخت جگر، اس کا بیٹا، اس کی روح جب قبض کرتا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے، رب العالمین کے پاس جب یہ فرشتے آتے ہیں، اللہ رب العالمین علیم خبیر ہے، ہر بات کی پوری طرح خبر رکھنے والا، کامل مکمل علم رکھنے والا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے، تم نے میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا، میرے بندے کا محبوب ترین اولاد، اس سے چھین کر اس کی روح قبض کر کے میرے حکم سے یہ کام تم کر آئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندے کا کیا رد عمل تھا، اس تمہارے ایکشن پر میرے بندے کا ری ایکشن کیا تھا؟ آگے سے فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں، اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیرے بندے نے مصیبت کے موقع پر بھی اللہ تیری تعریف بیان کی، واسترجعک، اور اس نے الحمدللہ علی کل حال، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا، میرے بندے کے جنت میں ایک محل تعمیر کرو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، تعریفوں والا گھر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے قبض ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے صاحبزادے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، بیٹے کی آخری لمحات ہے، اور پیارے پیغمبر کی گود سے ہی جناب ابراہیم کی روح نکلتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، غمی میں بھی اور خوشی میں بھی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گود سے جناب ابراہیم کی روح قبض ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم۔ ان العین تدمع، بیٹا تیری جدائی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، والقلب يحزن، دل غم سے بھر گیا ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائی سے محمد اور آل محمد غم زدہ ہے، لیکن مصیبت کی اس گھڑی میں بھی
محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، مصیبت کی اس گھڑی میں بھی محمد کی زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو. الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کبیرہ. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں غم زدہ ہے. اسی دوران لوگوں نے کچھ باتیں کرنے لگ گئے. اس دن اتفاق سے سورج پہ گرہن ہو گیا. لوگوں نے یہ باتیں کی جناب ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج پہ گرہن لگ گیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب عقیدے کے اندر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آیا، مصیبت کی اس گھڑی میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید پہ کوئی آنچ آنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے. لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک چاند اور سورج رب کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان دونوں پر جو تبدیلی آتی ہے اس کا کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں رب کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہے. جب رب حکم دیتا ہے تب اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. اس کا میرے ابراہیم کے موت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج ہم کسی اتنے عجیب قسم کی ہم نے کہانیاں اور عجیب قسم کی مفروضے بنائے ہوئے، فلانا مر جائے تو یہ ہوگا، فلانا مر جائے تو یہ ہوگا. یہ کائنات کے سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد، سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے اس کی روح قبض ہوتی ہے اور محمد الرسول اللہ الانقیاد مکمل تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت میں بھی اور غمی میں بھی الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.